we have so many distinguished speakers in this panel, and we're very fortunate to have them. So I'd asked Shahrazad, who's the current chairperson of the Afghanistan Independent Human Rights Commission, who'd also served previously in government, and she was the country director of Open Society Afghanistan. With her experience and her knowledge of the situation in Afghanistan right now, can she give us, Shahrazad, can you tell us what are the challenges that women are facing under Taliban rule? How serious is the situation? Are there any ways of ensuring that whatever rights are left aren't going to fall by the wayside? Shahrazad. Thank you. Thank you. I'm very honored to be part of this discussion, and warm greetings to you and to my honorable co-panelists. Very pleased to share this platform with Dr. Samar and Ms. Raj and other panelists whom I think are yet to join. Well, the human rights situation and the humanitarian situation, as you know, in Afghanistan currently is dire. The access to socioeconomic rights has been severely limited. Country is facing widespread starvation and hunger, unprecedented levels in the past 20 years, unfortunately, which is an indication of the fact that many of the efforts that were made in the past were also less than sustainable, but also the fact that Taliban have not really shifted from an insurgency group to a group that's willing to govern and willing to face the difficult questions that a government requires to face and create some internal consensus on some basics of governance around inclusivity and respect for citizens' rights. And of course, political and human rights considerations has limited the international community's capacity to deliver development aid to Afghanistan at this moment. But even delivery of humanitarian aid has been slower than expected and than what it should really be. Unfortunately, it does seem like the plight of Afghans is not creating the sense of urgency that it should among the international community as well. And delivering humanitarian aid or pledging to meet the required needs for humanitarian assistance, as well as exploring mechanisms, creative mechanisms to solve the liquidity crisis Afghanistan is facing. The human rights situation is dire. There is one of the most prominent, unfortunately, trends as feared is retribution and revenge killings, targeted killings, extrajudicial killings. We are not sure if this is Taliban policy or if it's happening and their fighters are involved, but there seems to be impunity for the fighters who are involved or for groups who are involved in targeted killings of former national security forces, including women, prosecutors, civil society activists, and journalists. So unfortunately, we have a very ugly and scary pattern of targeted killings, particularly high in some parts of Afghanistan, but has subsequently led to fear across the country and has contributed to the complete closure of public space. The situation for women, all women across Afghanistan universally have less rights than they did before. Just a few months ago, there are restrictions imposed on women's movement. You're all well aware on restrictions on women's education, girls' education, which is something that doesn't happen anywhere else in the world, including in any other Islamic country. And it has been really heartbreaking to watch, to see millions of Afghan girls having to really bury their dreams and ambitions for now for education and progress. And for women's employment, female government employees in many institutions have been told to stay at home, and the situation is very uncertain for women working in other sectors, non-governmental sectors as well. This in a country which there are many female-led households, and so it's having an economic impact as well, obviously. The legal situation is very unclear. There's a legal limbo in terms of what constitutional framework and what laws Afghanistan is upholding right now. Afghanistan, as you know, is treaty to many international conventions, including CEDAW,
For instance, Convention Against Torture, Child Rights Convention. So Afghanistan's international commitments are not being upheld. And I think this is a space where we need to explore, along with international allies and feminist organizations, how can we use Afghanistan's international commitments, possibly as leverage to negotiate for rights and space inside Afghanistan. I don't want to take too much time. I just want to end that while the external pressure is important, it's particularly important that this pressure is coming from Islamic countries on Taliban, particularly around women's rights. That goes much further and has deeper impact. So both pressure and engagement from Islamic countries around women's rights is very, very important. It's something that we have been pushing for and asking for. And of course, Pakistan can play a very, very significant role in this. As well as, of course, we should not forget the importance of internal domestic pressure. Afghan women have been protesting despite the very difficult situation on the ground. Their courage humbles me every day. But we have to make sure that people have the protections that they need, but also that all the external pressure is really being utilized to create the legal framework or clarify the legal framework to the extent that civil society, media, and women's rights groups can operate without harm inside the country, because I think that's what will determine the kind of future course on human rights and women's rights for Afghans. I'll stop there and happy to take questions later. Thank you so very much. That's extremely useful. Farzana, آپ ہیں پشاور میں based. She's a prominent and journalist, probably one of the senior most journalists and with the most amount of experience of working on conflict issues in the former tribal areas in Pakhtunkhwa. Can you give us an idea of the extent to which Talibanization is affecting the lives and livelihoods of women and girls in Khyber Pakhtunkhwa, which includes, of course, the former tribal belt? بہت شکریہ. جیسے کہ آپ کو ہماری افغان ساتھی نے بتایا کہ مائنڈ سیٹ کی تبدیلی جو ہے وہ بہت اثر کرتی ہے، خصوصاً جب ہم خواتین جو کام کر رہی ہوتی ہیں، جو ایک آپ کہیں کہ ہم امپاور وومن بننا چاہتی ہیں، جو ایک ترقی پسند سوچ رکھتی ہیں، جو خواتین کو آگے لے کر آنا چاہتی ہیں، ان کے لیے سب سے بڑی ہرڈل جو مجھے لگی ہے اپنے 24 سال کے تجربے میں، اور جو ہم نے 1-2 دہائیاں دیکھیں طالبانائزیشن کی ان خیبر پختونخوا میں، اور اپنے اب پہلے قبائلی علاقے تھے اب مرج ایریاز ہو گئے ہیں وہاں پر، تو مجھے اس میں یہی لگا ہے کہ مائنڈ سیٹ کی تبدیلی آپ کی پوری زندگی کو تباہ کر دیتی ہے. میں سخت لفظ تباہی کا اس لیے استعمال کر رہی ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے ان خواتین کو متاثر ہوتے ہوئے دیکھا، ان کو مرتے ہوئے دیکھا، ان کو گولیوں کا شکار ہوتے ہوئے دیکھا، ان کی سٹوننگ ہوتے ہوئے دیکھی. غیرت کے نام پر کبھی قتل ہوئے، کبھی آپ نے دیکھا، مطلب ہمارے سامنے اگر ہم ایک بچی کی مثال لے لیں ملالہ کی، وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ کیا کہہ رہی تھی. وہ صرف یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے تعلیم حاصل کرنی ہے اور میرے جیسی بچیوں کو تعلیم حاصل کرنے دے. اسی طرح آپ مختلف شعبہ زندگی میں دیکھیں. مجھے خود یاد ہے کہ 2007 کے بعد جب میں اپنی زندگی کو دیکھتی ہوں، میں مطلب 1997 میں نے جرنلزم جوائن کیا، تو جو بڑا ہرڈل مجھے دکھتا تھا وہ صرف ایک سوشل فیکٹر دکھتا تھا کہ ہماری سوسائٹی نے جو ہمارے ارد گرد دیواریں چنی ہوئی ہیں روایت کے نام پر، کلچر کے نام پر، یا ایک گلاس سیلنگ ہے، وہ ہمارے لیے ہرڈل ہے. ہم ان سے کیسے نکلیں گے؟ لیکن 2007 کے بعد ایک عجیب سی تبدیلی آئی، اور وہ یہ تبدیلی یہ تھی کہ اب تو نام آ گیا مذہب کا، اب تو نام آ گیا اسلام کا. آپ کا ٹی وی پر دکھنا بھی اسلام کے خلاف ہے. جیسے شریعت کا ایک عجیب سی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہمارے
راہ میں یوں کہیں کہ رکاوٹ بننے لگی. مجھے فیل ہوتا تھا کہ آپ ایک خاتون ہیں اور آپ ٹی وی پر آتی ہیں, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ ایک خاتون ہیں اور آپ کسی سے بات کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ ایک خاتون ہیں اور آپ بغیر کسی محرم کے جا کیسے سکتی ہیں باہر, یا رپورٹنگ کیسے کر سکتی ہے؟ تو وہ جو مجھے کلچر کی دیواریں محسوس ہوتی تھی اپنے ارد گرد, وہ مذہب کے نام پر اور شریعت کے نام پر ایک اور بھی آپ کہیں کہ سخت چیز میرے سامنے آ گئی کہ اب تو معاملہ زندگی اور موت کا بن گیا ہے. کیونکہ آپ جب سوسائٹی کو, سوسائٹل رویوں کو, روایات کو چیلنج کرتے ہو تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر لیتے ہیں, آپ کو برا بھلا کہتے ہیں. لیکن جب آپ مذہب کے لیے چیلنج بن جاتے ہو تو پھر تو ظاہر ہے ایک ہی حال ہے, اور وہ حال آپ سب کو پتہ ہے. تو ہمیں بڑی تکلیف ہوتی تھی اس وقت اور بڑی ایک قسم کا سختی کا سامنا کرنا پڑتا تھا. پھر بھی چلو ایک ہو جاتا ہے کہ آپ ایک رپورٹر ہو, آپ ایک جرنلسٹ ہو, چیزوں تک پہنچتے ہو, آپ کو تھوڑی سی بہادری بھی آپ کو دکھانی پڑتی ہے. لیکن جن لوگوں سے ملی ہوں, میں نے 22 سٹوری کلیکٹس کی ہیں خواتین کی, جو میں نے ان لوگوں سے جا کے ملی. ان میں سے کچھ کو مار دیا گیا, جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا. کچھ لوگوں کی زندگی اب جس حالت میں ہے, مطلب آپ ایک دہشت گرد کی بیوی ہیں, وہ دہشت گرد جو کسی کے گلے کاٹ کے آتا ہے اور پھر آپ کو میسج ملتا ہے کہ آپ کا شوہر گھر آنے والا ہے, اب آپ اس کے لیے پانی گرم کرو کیونکہ اس نے نہانا ہے, اور آپ اس کے لیے کپڑے ٹانگتی ہو, آپ اس کے لیے پانی گرم کرتی ہو, آپ اس کے نہانے کا سامان کرتی ہو کیونکہ وہ کسی کی جان لے کر آیا ہے. میں جب ایسی عورتوں سے ملتی ہوں, ایسی عورتوں سے ملی, ان سے بات کی, تو میں ان سے پوچھتی کہ کیا مطلب آپ کا پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اس سچویشن میں کہ آپ کا شوہر کسی کو قتل کر کے آیا ہے. مطلب خیبر میں آپ دیکھیں بہت اہم مثالیں میرے پاس تھیں جب میں ان خواتین سے ملتی, بہت اہم نام تھے. اب وہ دہشت گرد نہیں رہے, قتل کر دیے گئے, یا اب ایک نئی سیریز شروع ہو گئی ہے ٹی ٹی پی کے نام پر. لیکن اس زمانے میں جو لوگ تھے, تو میں جب ان سے ملتی اور ان خواتین سے پوچھتی کہ اب آپ کو اس وقت کیسا فیل ہوتا ہے کہ یہ آپ ایک ایسے شخص کے ساتھ رہ رہے ہو جو کسی کو قتل کر کے آیا, جو کسی کا گلا کاٹ کے آیا ہے, اور پھر وہ آپ کے پاس آ کر ایک نارمل لائف گزارتا ہے. تو اس نے کہا ہم نارمل لائف نہیں گزارتے. مجھے پتہ ہے کہ میں ایک ایسے شخص کے ساتھ رہ رہی ہوں جو ہفتے میں 2-3 دفعہ کسی نہ کسی کا گلا ضرور کاٹتا ہے. تو آپ سوچیں کہ کیا میں نارمل لائف جی رہی ہوں گی؟ تو یہ وہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں یہ جب اپنے گھر جاتے ہوں گے تو ان کی عورتیں کیا سوچتی ہوں گی. یا اسی طرح میں نے کچھ سٹوریز یہ بھی کور کی کہ وہ طالبان جو پاور میں آ جاتے ہیں, ان کی دشمنی ہوتی ہے, انہوں نے کس طرح عورتوں کو یوز کیا. یہ وہ میری سٹوریز ہیں جو میں کر چکی ہوں. انہوں نے کس طرح غیرت کے نام پر اپنی عورت کو قتل کر کے چارسدہ سے ایک لڑکی بیاہ کے لے جاتا ہے اورکزئی, اور وہاں پہ اپنے دشمن کو قتل کرنے کا وہ سامان بنا کے لے جاتا ہے. آپ سوچئے کہ وہ لڑکی جو چارسدہ سے بیاہ کر گئی تھی, اس کی آنکھوں میں کتنے خواب ہوں گے اپنے شوہر, اپنی فیملی سے متعلق. لیکن وہ طالبان کے ساتھ مل کر غیرت کے نام پر اس عورت کو قتل کر دیتا ہے, ایک بندے کے ساتھ انوالو کر کے. یہ وہ سٹوری ہے. پھر ایک ماں کی سٹوری جس کا بیٹا کسی مدرسے میں پڑھتا تھا اور آج 2021 ہو گیا اور اس کو پتہ نہیں ہے اس کا بچہ کہاں ہے. میں جب اس کی بیوی سے ملی, وہ ایک دن کی دلہن, کیونکہ اس لڑکے کو ولیمے کے دن اٹھا لیا گیا. میں آپ کے ساتھ صرف اپنے تجربات شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ جب ہم طالبانائزیشن کی بات کرتے ہیں اور امپیکٹ آف ویمن کی بات کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا کہانیاں ہوتی ہیں, کیا جذبات ہوتے ہیں, کیا زندگی ہوتی ہے. میں نے جب اس بچی سے پوچھا, 16 سال کی وہ بچی تھی, کہ تمہاری شادی ہوئی, کیا ہوا یہ سارا, وہ جب وہ اور پھر اس کی ساس مجھے کہانی سنا رہی تھی. شادی ہوتی ہے اور ولیمے کے دن لڑکے کو اٹھا کر چلے جاتے ہیں. آج تک وہ لڑکا واپس نہیں آیا. اس کی ماں کورٹ میں بھی مجھ سے پھر ملی, تو میں نے اس سے پوچھا تمہارے بیٹے کا کیا ہوا.
उन दिनों वकार सेठ साहब जिंदा थे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, और बहुत ज़्यादा मिसिंग पर्सन के केसेस को देखा करते थे। उसने कहा कि मैंने सेठ साहब से सिर्फ ये कहा है, मुझे ये बता दो उन लोगों से पूछकर जिनको पता है कि मेरा बेटा कहाँ है, क्या मेरी बहू बेवा है या दुल्हन। और आखिर में मैं सिर्फ इस बात के ऊपर कंक्लूड करूंगी कि अभी 15 अगस्त के बाद हमारी बॉर्डर के पास जो कुछ हुआ, मैं जब उसको कवर करने के लिए गई तो हमें बॉर्डर से क्रॉस करते ही कुछ किलोमीटर के फासले पर तालिबान ने अगवा कर लिया मुझे और मेरी टीम को। और वो 3.5 घंटे तक जिस तरह उन्होंने हमें बंदी बनाए रखा, ग्राउंड पर मैं जो सोच देख कर आई हूँ वो सोच आज भी वही है जो 20 साल पहले थी। वो सोच नहीं बदली। मैंने आगाज़ किया था माइंड सेट की तब्दीली से। वो आज भी मेरे कैमरामैन और मेरे साथी रिपोर्टर से यही पूछ रहे थे कि नामहरम के बगैर ये जो आप औरत को लिए लिए फिर रहे हो, आपको लगता नहीं है कि शरीयत के हिसाब से आप सज़ा के काबिल हो। तो यही मेरी आखिरी बात है कि माइंड सेट की जो तब्दीली है वो अब मैं इस लेवल पर देख रही हूँ कि जब मैं अफ़गानिस्तान से कोई ट्वीट करती थी तो उसके ऊपर पाकिस्तान में बैठे हुए हमारे ट्विटर के जो फॉलोअर्स कहें या जो साथी हैं, बस अब सोशल मीडिया पर जिनका कंट्रोल है, क्या कह सकते हैं, वो जिस तरह के कमेंट्स देते थे उससे मुझे बहुत खौफ आता था कि पता नहीं पाकिस्तान में आइंदा आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। और हमारा जो इतना लंबा सफ़र था, ये हमारे साथी कह रहे हैं 20 साल का सफ़र, हमारा जो इतना लंबा सफ़र है जो हमने इतनी मुश्किल से काटा है, उसका क्या होगा, ये सवाल तंग करता है मुझे। शुक्रिया। Thank you very much, Farzana. It's a sobering picture that you draw of Talibanization and its impact on women in Pakistan and, frankly speaking, women in that entire region where you have this creeping Talibanization or actual Taliban control. Do we have a Pashtana with us now? Pashtana Durrani? Is she online now? Oh, she isn't? Okay, no problems. And I assume that, I don't want to have yet another Pakistani speaker because I think what we are seeing is the similarities on both sides of the border. And so it will be very useful right now for us to go back and see what the situation is in Afghanistan and then recognize we are seeing that situation in mirror image this side of the border as well. So if I could ask Seema is with us? Seema Samar, please. Yeah, I am with you. Wonderful, and it's wonderful to see you and to hear your voice after so long. Seema was the first chairperson of the Afghanistan Independent Human Rights Commission. She's a prominent women and human rights activist. She served in many positions with the UN and has received many recognitions as well for her human rights work. A great friend of Asma's, and I hope I can say this, Seema, a great fan of mine as well. Seema, given your experience as a rights activist, a politician, a cabinet member in previous Afghan governments, you know what, Farzana spoke about the mindset and how important it is when it comes to shaping women's lives for the better or the worse. But there's another issue which we now see in Afghanistan, which is the legal and the judicial structures. Because that's, rule of law and rights under the law can either protect women and girls or subject them to oppression. What, in your understanding right now, is the impact of Sharia-based governance on women's legal rights and protections?
Was there a huge amount of progress made before the Taliban takeover? It's a question that I'm often asked. Was there progress made? And if so, how much have women actually lost since the Taliban takeover? Seema. Yes, good morning, good afternoon, and thank you very much for including me in this program. And I like to say salam to everyone, and particularly to my Afghan sister, which I really miss both of them, or all of them. And I try not to get emotional, but I think I'll start with remembering Asma's struggle for human rights and all the other human rights defenders. And I feel how empty is her space. And we need all of us to follow her work and keep her guidance in our daily basic life. I'll start with the question that you said, but also some issue to highlight some of the other issues. One, I think in a society, when we are talking about mindset, in a society, when you want to destroy the civilization or to destroy the overall nation, you destroy the education system. This is what's happened in Afghanistan, unfortunately. The education system was somehow destroyed and disvalued, I would say, because when the Russian was in Afghanistan, they tried to bring their own ways of education rather than what we had before the Russian invasion, which was much better and much up to date rather than what the Russian brought. And then the opposition, including in Pakistan with a lot of refugees, they started to brainwash our children and your children, and destroy the formal education, up-to-date education system in the country. So we see that the mindset is changed from that part. So when you destroy the education system in a country, you actually destroy the foundation for civilization, for democratization, for rule of law, and for a lot of other things. This is one point. The second point that, again, it's depend on the mindset of the people, is that you devalue women. And that's connecting back to the education system. The education, the madrasas, which was started for Afghan refugees and also for Pakistani children, it doesn't matter where. But the reality is that they are brainwashed, and in their view and their opinion, woman doesn't have any value. So practically you fight or work against the dignity of yourself. Because how do you have a value if you are born of somebody who has half a value or devalue or dehumanize, whatever you think? Call it your property. How can you justify that situation? So naturally, you destroy the whole foundation of equality, of human rights, of respect for human dignity. When that value is not there, then you don't really expect a lot of good mindset from those people who currently either in Afghanistan or in Pakistan are existing. The third point that I would like to mention is the destruction of the principles, destruction of human dignity. Like, let's say, destruction of human rights, principle of human rights, because they think in your country, and it's in my country, and even in the high level people who try to support, in your country, try to support the Taliban, they keep saying those values of human rights and promotion of equality is Western value. It's not Afghan value. That's why it was rejected by Afghanistan. For God's sake, the principle of human rights is a human value. It's a not Western value. Who in earth wants to be treated as a slave? Who do not want to have access to good food
who do not want to be free from fear and wants, who do not want to live in peace, who do not want to live with the freedom. So that the value or devaluation of the principle of human rights is another cause when the whole society is destroyed, and then they cannot really build based on justice, based on human rights, and based on equality. So that is the 3 points, unfortunately, that I mentioned is happening in my country, and you like it or not, it does have direct impact in your country. Absolutely. Because those completely madras. agree. I completely agree, Seema. I think you're absolutely right. It has a direct impact on this side of the border. It's not something that we assume it's happening in another country to people who are in a different political or security system. I think this is a recognition which is so important. You know, I would. Yeah, I think they. Thank you again, Seema. Yeah, We'll come I back just to you if I may. Yeah, if I Two, may. 3, 4 more minute. I just want to use. please. Let me Please say go that ahead. when all these values are not there, Yeah. then you don't have a society with rule of law and access to justice. When there's no rule of law Yeah. and no access to justice, then it's a rule of jungle. Yeah. Whoever has the gun or whoever has the power, they are imposing their mentality and their position on the other people. We see it in the jungle when there's no rule of law. So I think the access to justice, access to live with dignity and basic rights and freedom is not luxury. It is not related to the color of the skin or the language they speak or the geography they live. So everyone has the right to Absolutely. those freedom and rights. Absolutely. So that's why I Absolutely. think it's really important. The final point that I would like to mention that we see how they learn from each other. We see it what they do in Afghanistan. They actually repeat it in Pakistan. Much more they repeat it in the other neighboring countries. You see, they are doing it in Mali, for example. They are doing it in Somalia. They are doing it in another countries who are really, let's say, Muslim countries. They learn from each other and try to do that. When you see the violence against women during the conflict, how the sexual gender-based violence during the conflict, how they repeating it, because there's no accountability. Exactly. So the point that I would like to mention, and it will be my final point, is that if there's no accountability, if there's no justice, we fuel the culture of impunity and we fuel the culture of jungle. So there's no rule of law, no justice, no respect for human rights. So that is not going to be, if we promote that in Afghanistan, it's not going to stay in our boundary wall. It will reach to the others, particularly with the advancement of technology. They learn from each other so much. And thank you very much. Once again, Not at all. I would say that we really miss Asma, and we need to fill and follow her dreams. And that's our responsibility. Thank you very much. Thank you. These are exactly the voices that need to be heard. And I know that for a conference of this sort, in Asma's memory and in Asma's honor, so pleased that we have an opportunity, even if we can't meet our very courageous colleagues in person, we can speak to them. And the person that I'm referring to now is quite obviously Mehbooba Siraj, an Afghan journalist, a women's rights activist, the chair of a major nonprofit, the Afghan Women's Network. Mehbooba, is Mehbooba online now, please? Can we? Yes, she is. Yeah. Yes, great. she is. Fantastic, fantastic. You know what, I really wanted to ask you, for this audience to understand the challenges that women are facing,
Just to understand, basically, we had Farzana talk about life under the Taliban in Pakistan. Is life for women under the Taliban in Afghanistan right now? And I also wanted to ask you two questions specifically. One, and it's a debate that's going on, well, the Taliban are open to moderation. Do you see any signs of the Taliban de facto authorities being open to compromise, specifically in the context of women's rights and freedoms? And a second question, what can and should human rights activists, including the diaspora, do to support women and girls who are currently living in Afghanistan? Mehbooba. Thank you very much. Finally, I can't believe it that I'm actually at this conference. I mean, I was supposed to be there, but then with my passport and the visa and all of that, it was a huge problem. But thank God that I'm here and I can be talking and sharing some of the ideas and how we are doing in Afghanistan. It's important for all of us to know what happened. It's important for all of us to know what we should do, how we can how shall I say, how shall we not defend ourselves? Maybe that's not the right word, but maybe how shall we avoid having something at this like this, coming to us that absolutely uprooted us all completely. The society in Afghanistan got literally uprooted. We are no longer the same people that we were 3 months ago. I don't have the same people. I don't have the Sima Samars anymore. I don't have the Mori Akramis anymore. I don't have all of the friends and everybody that I used to be sitting with and talking to, or anytime when there was a problem or a question or something, I would call them and say, okay, what shall we do about this? Now we are living actually in a different country, to tell you the truth. We really are. And we are trying to literally every day make do and go on and see what else we can do to change this life for better. That is absolutely what I have in my mind, and this is what I am working on every single day. And the question that you asked about the fact that if the Taliban have changed, that is the most important thing is not, and I'm not really concerned about how much the Taliban have changed anymore, as I am very, very much aware of the fact that Afghans have changed very much. We are no longer the same people that we were, 20 years ago. We are an entirely a different generation. We are entirely a different bunch of people. We're entirely a very, very different people. But one thing, however, in all of this makes me extremely sad, the fact that we have such a huge exodus of the most amazing human beings that I had the honor to work with, men and women, and they're all leaving. That is going to leave Afghanistan. The question of peace, in one way or another, we are going to make it work. Somehow it's going to happen. I know that. But what are we going to do with our society? That's the part that is absolutely, it's just breaking my heart. Because I know how difficult it's going to be to get back this vibrant, amazing group of men and women, people of of Afghanistan, of the society, back up to be ready to go and start doing the work that we did for 20 years and we worked so hard at it. So this is the situation. What the Taliban are going to be doing, they're not going to be, actually they're not really treating the people of Afghanistan the same way that they were before. And that is not maybe as much that they have changed, because the Taliban are in so many different groups right now. They're not, all the Taliban are not the same. Taliban are different groups of Taliban. They are the ones that they have seen a part of the world and what it does. They have their families outside of the country. They're all educated. Their girls are educated. I mean, just the Qatar group, for example. And then there are, of course, the ones that they are not, and they are
they are inside Afghanistan, or they have been inside Afghanistan. And then they are the ones that they've been in the mountains, sucking on stones because of the fact that they didn't even used to get to some water to drink. So these are all the different groups of Taliban that you have in Afghanistan now. Plus another group, which is called Daesh, which to tell you the honest truth, I don't even know who they are, what they are, but I can see the damage that they are doing all over the place. Whether they're calling them that and they're not there, and somebody else is doing it, and they are getting the whatever they are being told that they are the ones, or they are or they are not. I don't know, but I know I see the effects of what they do. So that's what it is, and that's where we are as far as the whole situation in Afghanistan is concerned. The coming of Taliban in Afghanistan and wanting to actually, run this country and take the government in their hands, that was also something that I don't think that the Taliban were really ready to do that. I don't really believe so. And the way the whole fall of the previous government happened, it made all of this possible for the Taliban. And then they were kind of, facing a fait accompli, and that's where we are. We are just, all of us. Suddenly, one day, on the 15th of August, from morning till afternoon, Afghanistan changed 180 degrees, and we were left without a leader, without anybody to take care of this country, which was their job to do. So they didn't do that. So now here we are. As far as Pakistan becoming like Afghanistan, I don't think that's what is going to be happening. Because in Pakistan, I don't think wants to hurt itself as badly as the way we are getting hurt. So they are not going to help the Taliban do the same thing over there. So you can be sure of that. That much I know that is not going to happen. The same thing that happened in Afghanistan. But in Afghanistan is happening. And what is making me very, very, very sad is the fact that, my neighbors don't actually understand what is really happening to us, where we are going, how we are suffering, what is going on in here. With the policies, with the way they are having their government, they don't feel it. They really don't feel it for us. And that is what is hurting me. Because the people of Pakistan, I love very much. They are the number of friends that we have. And just Asma Jahangir, the kind of woman that she was. And the kind of women that they are, for example, in the civil society of Pakistan, that we've been together and working together. I know maybe you couldn't, but at the same time, it hurts me to see that there was, and I think I told that in another meeting that we had, how much it was hurting me, the fact that I did not see the kind of a support that we were in need of by you people, the civil society of that country, to have some kind of a effect on the government. Maybe you cannot. Maybe that's out of your hands. But here we are. Smack in the middle of this whole thing that is happening. We are losing, right now, the generation of the young Afghan girls that they haven't been going to school, which is not all of it, maybe because the Taliban did not let them work. For another 2 years before that, they kind of lost their time because of COVID. And now with this thing continuing, Kabul University being closed the way it is, it's breaking my heart every single day. Every single day, my heart is broken because I see the women, the very capable women of this country, that they had jobs and they were doing things and they were working in offices and they were the breadwinners of their family. And today they don't have anything to eat, believe it or not. This is inexcusable. And I know we are in such a. And the most important thing is that I don't even know by talking to it, I'm not going to get anywhere. I know that much also. But, because what the world wants to do with us, they are going to keep on doing it without really asking us, the people of this country, what we really want. Nobody's going to ask us again. Again, we are not going to be asked. The women are not going to be asked. The people of this country are not going to be asked. What is it that you really want? How shall we approach you? Again, they are making decisions behind our backs, and they're making decisions for us. They did it for 20 years. They decided for us.
They really did. The education in this country, the reason why it is, it's as good as it was, or a lot of the girls especially got it, is because the girls wanted it. They really wanted it. And it's not because for some of them, their families did not make it available for them. They tried to stop them in every step of the way. But the ones that they wanted it, they got it. Now they got educated. But what's the point of education if I'm going to have such an exodus like the way we are having right now in Afghanistan? What am I going to do with all of these brains that are left? And they've left my country like this. What are we going to do? And Pakistan, as far as education is concerned, you people, you're much older than us. You were established as far as education. You would really, you had some of the most knowledgeable men and women in that country. Afghanistan was not like that. We've been going through hell for the past 45 years. And in the past 45 years, this kind of a brain drain has been happening one after another. And we are fed up. And this is something that nobody will ever get, how much this is going to hurt us. How much? We haven't even, this is really the tip of the iceberg. We haven't really seen the effect of it. The effect of it is going to happen pretty soon. And then I don't know what we're going to do. So, as a neighbor, please help us get our feet on the ground so we can do the things the way we want to do it. Don't get involved at the things that you're not supposed to get involved. Please, I'm begging you. Don't do that. Don't do that. You've done enough. Please. Thank you. I think we begin to scratch the surface of what you're going through, and we really cannot understand it unless we were in Afghanistan and going through what Afghan women and girls are going through. But to hear your voice, it's a reality call, I think, for women this side of the border. Because I'm glad to hear your optimism that Pakistan won't go through what Afghanistan is currently going through, women and girls. But I want to ask a colleague on the table here who comes from Pakhtunkhwa province, who's been a member of the Provincial Assembly for, in fact, several years, 2008, 2018. She belongs to the Awami National Party. Are you as optimistic as Mehbooba about the fact that you will not see Talibanization because you've already been through it in Pakhtunkhwa? Do you see a return of that Talibanization now? And I want to ask you one more question, because I think it's important in the context of getting the whole picture. There are negotiations going on right now between the Pakistan government and the TTP. What are the implications of those negotiations for women and girls, particularly in Pakhtunkhwa, but for women and girls in Pakistan more generally? And what can democratic parties do, democratic parties and groups, to ensure that whatever rights that women have gained aren't going to be lost? The same question that I actually asked our Afghan colleagues. Please. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ. بہت مشکور ہوں. ایک اتنا امپورٹنٹ ٹاپک میرے خیال میں اگر ہم اوور آل صورتحال کی بات کریں, یہاں پہ جتنی بھی باتیں ہوئی, ایک بہت زیادہ ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ظاہری بات ہے کہ خواتین کے حوالے سے میں اکثر ایک بات کرتی ہوں کہ ہم جب بھی حالت جنگ میں ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ خواتین اور بچے متاثر ہوتے ہیں. اور جو دو قسم کے لوگ, ہم ایک بچوں کی بات کرتے ہیں, ایک خواتین کی بات کرتے ہیں, تو اوور آل اگر ہم پاکستان کی بات کریں یا افغانستان کی بات کریں تو ہم ایک ہے. ہماری زبان, کلچر, ریلیشن, اوور آل ہم بات کریں تو ہم ظاہری بات ہے کہ اگر افغانستان
پرامن افغانستان نہیں ہوگا تو ہم پرامن پاکستان کی بات جو کرتے ہیں میرے خیال میں وہ مذاق ہے, وہ پاسبل ہی نہیں ہے. اگر پرامن پاکستان ہے اور پرامن افغانستان, تو میرے خیال میں پرامن پاکستان کے بغیر پرامن افغانستان اور پرامن افغانستان کے بغیر پرامن پاکستان جو ہے پاسبل نہیں ہے. ہمیں اس بات کو بہت سیریس, ہمارے اپنے ملک میں خیبر پختونخوا چونکہ فرنٹ لائن تھا, ہم ٹیررزم کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو سب سے فرنٹ لائن خیبر پختونخوا کے حوالے سے کہ ہم پاکستان میں, افغانستان میں اگر خواتین کی بات کریں تو اگر ہم سیاست کی بات کریں, ہم ایجوکیشن کی بات کریں, ہم اکانومی کی بات کریں, تو اوور آل خواتین جو ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں. اگر ہم ایجوکیشن کی بات افغانستان میں کرتے ہیں, پاکستان میں کرتے ہیں, تو آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی حالات خراب ہوتے ہیں, جب بھی ٹیررزم پیک پہ ہو, تو سب سے زیادہ ٹارگٹ خواتین بچیوں کے اسکول کو کیا جاتا تھا. اور 2008 میں ہم نے دیکھا جب اس وقت عوامی نیشنل پارٹی ہماری خیبر پختونخوا میں حکومت تھی, اور جب ہم 5 اسکول لڑکیوں کے بناتے تھے تو 10 اسکول جو ہے وہ خواتین کے بچیوں کے ٹارگٹ کیے جاتے تھے. سیم کالجز کا بھی یہی تھا, یونیورسٹی آرگنائزیشن جہاں جہاں پہ خواتین اگر وہ میڈیا سے تعلق رکھتی تھی, وہ کسی NGO میں جاب کرتی تھی, اوور آل ہم بات کریں تو سب سے زیادہ خواتین کو ٹارگٹ کیا جاتا تھا. اگر ملالہ کی یہاں پہ بات ہوئی, ملالہ جیسی بچی جو کہ ایک گاؤں میں رہتی تھی اور ان کا جو مقصد تھا, جو ایم تھا بچی کا کہ خود تعلیم حاصل کرنا اور دوسرے بچیوں کو اس بات پہ قائل کرنا کہ تعلیم جو ہے وہ کتنی ضروری ہے, اس حوالے سے اس بچی کو ٹارگٹ کرنا. اور آپ سب کے سامنے ملالہ جو ہے وہ ایک بچی جو ہے وہ آپ کے سامنے ان کی مثال ہے. APS کا جو واقعہ ہے, جو بچیاں اسکول گئے تھے, وہ تو جو کہتے ہیں نا کہ وہ انہوں نے قربانی دی ہے, سوری ٹو سے ان کے پیرنٹس کی بات میں یہاں ریپیٹ کروں گی کہ ان کو جہاد کے لیے تو نہیں بھیجا تھا, ان کو اس لیے تو نہیں اسکول بھیجتے تھے بچوں کو کہ آپ جی شہید ہو جائے اور ماں باپ اس پہ فخر کریں گے. نہیں, یہ جو ہمارے ریاست کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, جو گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے, جو رٹ ہے, اس حوالے سے جب ہم ناکام ہوتے ہیں تو ہم پھر یہی بات کرتے کہ جی انہوں نے ملک کے لیے قربانی دی ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ ان کے پیرنٹس سے آپ جا کے ان پیرنٹس سے پوچھ لیں. فرزانہ یہاں پہ بیٹھی ہے, ہم یہاں پہ ڈور ٹو ڈور ہم گئے ہیں, آپ یقین کریں ان والدین کو جب ہم دیکھتے ہیں, ان ماؤں کو جب ہم دیکھتے ہیں, یہاں پہ جو آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ نیگوسیشن کی بات یہاں پہ ہوتی ہے, آپ یہ تو سوچ لیں, آپ اس پیرنٹ سے جا کے بات تو کریں کہ آیا آپ کے بچوں کو جس طریقے سے مارا گیا ہے آپ ایگری ہیں, کیا آپ کریں گے وہ حالت جو ان بچوں کی. میں جب ان ماؤں سے ملتی تھی اور اس دن جب ہم گئے تو آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ تو ایک قیامت کا دن تھا, لیکن جب ہم ماؤں سے مل رہے تھے تو میں نے ابھی تک مجھے یاد ہے کہ ایک والدہ نے مجھے کہا کہ مجھے یہ افسوس نہیں ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ مر گیا ہے, مجھے یہ افسوس ہے کہ میرا وہ بیٹا جو کہ بلی کی آواز سے بھی ڈرتا تھا, اس کی زبان پہ گولی لگی ہے تو اس وقت وہ حالت جو سچویشن میرے بچے جو حالت تھی وہ چیز مجھے وہ کر رہی ہے, اس جس حالت سے میں گزر رہی ہوں. اب ایسے حالات میں, ایسے ملک میں, ایسے لوگوں کے سامنے پھر آپ بیٹھ کے آپ بات کرتے ہیں کہ جی ہم نیگوسیشن کریں گے, ہم مذاکرات کریں گے. شرم نہیں آتی ان لوگوں کو, یا شاید ہم نہیں کہتے, خدا نہ کرے کہ کسی کے بچوں پہ وہ دن آئے, لیکن ان پیرنٹس سے آپ جا کے بات تو کریں, وہ کس حالت سے ہیں. ایسے پیرنٹس میں نے دیکھے کہ وہ خاموش ہوتے ہیں کچھ وقت, پھر وہ چیخنے لگتے ہیں, پھر وہ لوگوں کو سوری کہتے ہیں کہ سوری ہمیں پتہ نہیں چلا کہ ہم نے کیا ریئیکٹ کیا ہے. یہ وہ حالت ہے ان پیرنٹس کی, جب وہ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو آپ لوگ ان پہ تشدد کرتے ہیں. ہم ایسے ملک میں رہ رہے ہیں, ہم ایسے ملک میں جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کنٹری کہتے ہیں, جو اپنے آپ کو اسلامک, کون سے اسلامک ممالک میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں جو ہے وہ 14 سال کی بچی کو افغانستان میں اور پاکستان میں ان کو سامنے رکھ دیا جاتا ہے کہ جی آپ گلے کاٹیں. ہم نے وہ ویڈیوز دیکھی ہے ANP کے دور میں کہ 14 سال کی بچی کو کس طریقے سے ایک بندے کو لٹا کے کہتے ہیں کہ آپ جی اس کو ذبح کریں. یہ ہے اسلام میں؟ کیا یہ ہمارے ملک کے آئین اور قانون میں ہے؟ بڑے افسوس کی بات ہوتی ہے. میں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اگر ہم اوور آل سیاست کی بات کریں کہ پاکستان اور افغانستان میں سیاست کے حوالے سے خواتین کتنی متاثر ہوئے, ظاہری بات ہے کہ جب آپ خواتین کو فیصلہ سازی میں
آپ ڈیسیجن میکنگ میں خواتین کو نہیں رکھتے. تو اس کا یہ مقصد ہے کہ آپ نے خواتین کی جو اکثریت ہے پارلیمان میں، ہم سیاست کی جب بات کرتے ہیں کہ خواتین جب گھروں سے نکلتی ہے، وہ الیکشن میں جاتی ہے، وہ الیکشن کیمپین کرتی ہے، وہ خود الیکشن میں، تو سب سے پہلے یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ خاتون ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں. حالات اگر ٹھیک نہیں ہے تو کیا وہ صرف خواتین کے لیے ہیں کہ خواتین گھروں سے نہ نکلے؟ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم کلچر کی بات کریں، کلچر میں ہمارے ملک میں یہ آپ دیکھیں کہ خواتین کو اس حالات میں جب یہ طالبانائزیشن کا دور ہے، اس میں افغانستان میں اور پاکستان میں آپ دیکھیں کہ خواتین کو گھروں سے نہ نکلنا، برقع پہننا، حجاب کرنا. اور میں ایک اور بات کہ ہمارے خیبر پختونخوا میں جب بہت زیادہ بچیوں کے ریپ کیسز آئے تو اس میں ہم نے بات کی کہ اس حوالے سے تو ہمیں یہ بھی حکومتوں کی طرف سے جو ہماری بہت ہی پرو وومن کی بات کرنے والے پارٹیاں ہیں تو کہتے ہیں کہ جی خواتین بچیاں برقع پہنے گی تو ہو سکتا ہے کہ مردوں کی نیت میں کوئی وہ نہ آئے. یہ ایک جواز ہے، یہ مائنڈ سیٹ ہے جو ہم دیکھتے ہیں. دہشت گردی میں جو ٹیررزم پیک پہ تھی 2008 سے ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ جو ڈسپلیسمنٹ ہوئی، جو آئی ڈی پیز کی شکل میں خواتین اپنے گھروں سے بے دخل ہو کے آئی ڈی پیز کی شکل میں، فرزانہ یہاں پہ بیٹھی ہے یہ بھی کوریج کرتی تھی. ہم جب جاتے تھے خیموں میں جون جولائی میں، ہم نے بچیوں کو اور خواتین کو ان خیموں میں دیکھا. جب ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ بہت تکلیف میں ہیں اور آپ کی کیا وہ ہے، تو انہوں نے کہا ہمارے ظاہری بات ہے کہ ان کے جو پیرنٹس ہوتے تھے، دیکھیے ایک بچی کے والد شہید ہوتے تو بچی یتیم ہوتی ہے، ایک خاتون کے شوہر شہید ہوتے تو خاتون بیوہ ہوتی ہے. سب سے زیادہ متاثر جو ہے وہی خواتین ہوتی تھی. پھر بھی خواتین ہمیں کہتی تھی کہ ہم امن کے لیے یہاں رہنے کے لیے بھی تیار ہیں. ہمارے پختون معاشرے میں اگر ہم پاکستان کی بات کریں، افغانستان کی بات کریں، سب سے تکلیف دہ مراحل خواتین کے لیے وہ ہے جب آپ ان کو اپنے گھر سے بے دخل کریں. لیکن ان خواتین نے وہ بھی برداشت کیا. انہوں نے اپنے بچے ان کے مسنگ ہے، ان کے والدین جو ہے ان کے پیرنٹس مسنگ ہے، لیکن انہوں نے امن کے لیے اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن ہمیں افسوس ہی ہوتا ہے کہ ہم جب پاکستان افغانستان کی بات کرتے ہیں اور پھر جب طالبانائزیشن کی بات آئی تو ہمارے اپنے ملک میں جب لوگ مبارکباد دیتے تھے تو ہمارے آنکھوں میں آنسو آتے تھے کہ کیا آپ کسی بھی یونیورسٹی میں ایک طالب بیٹھا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بہت اچھا ہے، تو کیا خدا نہ کرے کہ پاکستان میں وہ حالات ہو، لیکن کیا آپ کر سکتے ہیں؟ میں نے بہت سے لوگوں کو کہا کہ کیا آپ یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کسی یونیورسٹی میں طالب بیٹھو اور آپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں گے؟ تھینک یو سو مچ جی.